वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाँ जी, आपको बताते चलें कि आज के दिन को यानी द 29th ऑफ अक्टूबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। तो अपने दिल के हवाले से यकीनन आपने कनेक्ट करना है, उसको जानना है। इस दफा की थीम भी यही है, कनेक्ट विद योर हार्ट। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि हमारी जो सोचें हैं इस वक्त हम पे इस बुरी तरह हावी हैं। ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ का एवलांच हम पे इस तरह है कि हम वी हैव बिकम यूज्ड टू ऑफ लिविंग विद आवर नेक एंड अबव, यानी हम हर वक्त अपनी सोचों में रहते हैं, सिर्फ जहन से कर रहे हैं, ना हम अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, ना हम अपने बॉडी के क्यूज को समझ रहे हैं। और यही वजह है कि हमारा दिल बेचारा काफी बोझल हो रहा है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो आलमी दिन दिल के हवाले से मनाया जाता है, अमराज और आर्ज़ाए दिल के हवाले से मनाया जाता है, इसके लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिल के अमराज से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद की तादाद 2 करोड़ के करीब है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों में दिल की बीमारियों के मुतालिक मुकम्मल आगाही और इनसे बचाव के लिए शऊर पैदा करना है। माहिरीन के मुताबिक रोजमर्रा मामूलात में एतदाल के जरिए दिल की बीमारियों से बचाव मुमकिन है। सेहत के माहिरीन का कहना है कि दिल की बीमारियों की वजूहात में ब्लड प्रेशर, गैर मुतवाजिन ग़िज़ा, मोटापा और तंबाकू नोशी शामिल हैं। इन सब पर कंट्रोल के जरिए अमराज क़ल्ब से काफी हद तक महफूज रहा जा सकता है। दिल के अमराज से बचाव के आलमी दिन पर मुल्क भर में सेमिनार, रैलियां और आगाही वॉक का इनेकाद किया जाता है। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के अगर नंबर्स को हम नोटिस करते हैं तो यकीनन हमारे सामने बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नंबर्स में लोग आर्ज़ाए दिल में मुब्तला हो रहे हैं और इसकी वजह हमारा लाइफस्टाइल है, हमारे खाने पीने का अंदाज है। क्या वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड कर सकें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी का मामला है, आपकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ का मामला है, बल्कि आपसे जुड़ी हुई तमाम जिंदगियां, आपके खानदान की वेलबींग भी इसमें बड़ी अहमियत रखती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल अब्रार। आप कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं एट द तब्बा हॉस्पिटल फॉर हार्ट, और इनसे जानेंगे कि आज ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सुहेल, क्या हाल चाल है आपके? सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द वर्ल्ड हार्ट डे, जो आज यानी 29 सितंबर को मनाया जाता है। मुझे ये बताइए कि कनेक्ट विद योर हार्ट जो आज की थीम है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और ये हमारे देखने वालों के लिए किस तरह इसको आप जोड़ेंगे? ये है यूज हार्ट टू कनेक्ट विथ योर हार्ट। हम कोई भी चीज जो कि हम दिलचस्पी से, तंदही से करना चाहते हैं तो हम कहते हैं दिल से करें इसको जी। हम दिमाग से नहीं कहते, इसलिए हम समझते हैं कि जो भी इमोशंस हैं, लव है, अफेक्शन है, वो सब दिल से आता है जी। तो जो काम हम दिल से करते हैं, ज्यादा तवज्जो से करते हैं, ज्यादा तंदही से करते हैं, ज्यादा मेहनत से करते हैं, तो हम हर एक से तो कनेक्ट करते हैं, लेकिन अपने दिल से भी कनेक्ट करें। इसलिए कि जो एक मुहावरा है कि जान है तो जहान है, तो उसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि दिल है तो जान है और जान है तो जहान है। तो अगर आप अपने दिल से कनेक्ट करने मतलब अपने दिल का ख्याल करें, उसकी सेहत का ख्याल करें। और मसला ये है कि हमारे यहाँ जब लोग मरीज बन जाते हैं फिर जो है वो दवा भी करते हैं, एहतियात भी करते हैं, उससे पहले जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे होते। और मैं बड़ी सिंपल से एग्जांपल लोगों को देता हूँ कि क्या अपनी गाड़ी में भी आप यही करते हैं कि जब इंजन से आवाज आए तो ऑयल चेक करेंगे, या हीटा फोन लगे तो पानी डालेंगे, तो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा ये जब बत्ती जल जाएगी तब फ्यूल डालेंगे तो कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा गाड़ी तो खराब होगी, दूसरी ले लेंगे। दिल अगर खराब हो गया या आपकी सेहत पे कोई असरात आ गए तो ये तो वापस नहीं आ सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं हमेशा पूछना चाहती थी कि हम पुरानी मूवीज देखते हैं, बल्कि आजकल कई नई मूवीज में भी होता है कि या कोई बुरी खबर सुनी या कोई चौंकाने वाली खबर सुनी तो खबर सुनते ही दिल पकड़ लिया और एकदम से किसी को हार्ट अटैक आ गया। इसमें कितनी सदाकत है अगर मेडिकली हम बात करें? सदाकत है, इसलिए कि कोई भी जब बुरी खबर सुनते हैं तो हमारा एक जो नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो कि हमें वैसे तो पॉजिटिव है कि हमें इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आप ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो उसमें जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं तो हार्मोनल चेंजेस होती हैं, तो वो कुछ हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और जब वो रिलीज होते हैं तो उनसे सारे इफेक्ट्स आते हैं, और ये दिल के ऊपर एक जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन होता है। और अगर किसी को पहले से कोई मसला है दिल का
تو وہ پھر اس کو جو ہے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ اسے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، اگر ہمارا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہو، اپنا خیال نہ رکھیں، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ ہمارے اعصاب، ہمارے کارڈیو جتنے مسل کمزور پڑ جاتے ہیں اور ایسی خبر ہمارے اعصاب پہ زیادہ حاوی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ ایموشنل اسٹریس ہی ہوتا ہے. دل تو اگر نارمل دل ہے تو وقتی طور پہ آپ تھوڑا سا تیز دھڑکے گا، پلپٹیشن ہوگی، مے بی سلائٹ سی فینٹنگ ہو جائے، وہ ایک ویزو ویگل ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن کوئی سیریس بات نہیں ہوتی. لیکن وہ لوگ جو کہ دل کے مریض ہیں یا جنہیں پتہ نہیں ہے اور ان کے دل میں مسائل ہیں، ان کے لیے یہ اسٹریس سم ٹائم دے. اچھا، ایک اور اصطلاح ہم بڑی کامن یوز کرتے ہیں کہ جو محبت میں ناکام ہو جائیں یا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اگر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں ان کا دل ٹوٹ گیا. ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا یہ والا جو ہم ریفرنس دیتے ہیں دل ٹوٹنے کا، اس سے کوئی انسان مر بھی سکتا ہے؟ جی بالکل مر سکتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن پھر ایک جو سنڈروم ہوتا ہے، ویسے تو جاپان میں ہوا تو ٹاکا سابو کہتے ہیں، لیکن کیونکہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے تو اس کو بروکن ہارٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں. واو، اوکے. تو یہ، اور اس میں کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ کچھ فزیکل چینجز بھی آتے ہیں؟ بالکل فزیکل چینجز آتے ہیں. بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اس کی اگر ای سی جی کریں تو بھی ایسے ہی چینجز آ رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم چیسٹ پین ہوتا ہے، کبھی سانس پھول رہا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کا جو ہے ایکو کارڈیوگرافی کرتے ہیں جس میں ہم الٹرا ساؤنڈ دل کا کہ دل کیسا ہے، تو دل کمزور ہوا ہوتا ہے، کام نہیں کر رہا ہوتا. اس کے کچھ ٹپیکل فیچرز ہیں جس سے آئیڈیا ہوتا ہے. اور جب ان لوگوں کی ہم کارنری اینجیوگرافی کرتے ہیں کہ یار ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو دل کی خون کی نالیاں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ٹاکا سابو کارڈیومائیوپیتھی یا عام لفظوں میں بروکن ہارٹ سنڈروم کہتے ہیں. بروکن ہارٹ اس میں یوزولی کوئی ایسے اسٹریسفل فیکٹرز ہوتے ہیں. جب آپ ہسٹری گریف ہوتی ہے، ڈپریشن ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کافی عرصے سے اضطراب میں ہو، غم کی صورتحال یوزولی ایکیوٹ ہوتا ہے نا، اچانک کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ سارے جو سچویشن ہوتی ہے اسی طرح بہیو کرتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن یہ کہ جو دل کمزور ہوا ہوتا ہے وہ اوور دا ویکس جو ہے وہ نارمل واپس آ جاتا ہے، تو نارمل فنکشن ریٹین ہو جاتا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے. بٹ اس طرح کی چیزیں پہلے ہم سمجھتے صرف کہنے کی ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائے گا کہ پاکستان کے تناظر میں خواتین اور مرد ان دونوں میں دل کے عارضے کا اگر ایک طرح سے جائزہ لیا جائے تو کون زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اور ان کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے علاوہ اوور آل بھی خواتین جب تک وہ اپنی چائلڈ بیئرنگ ایج میں ہوتی ہیں، ان کے ہارمونز ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران جو ہے مردوں میں زیادہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں کمپیئر ٹو خواتین میں. لیکن جب وہ اس ایج سے نکل جاتی ہیں 40 آنورڈ 45 آنورڈ، تو پھر جو ہے دونوں میں ایکول ہو جاتا ہے، جو جینڈر جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کیا مینوپاز کا خواتین کی ہارٹ ہیلتھ سے کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل. جب تک وہ پری مینوپاز ہوتی ہیں، مینوپاز سے پہلے جو خواتین کے ہارمون ہیں وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کارڈیک ڈیزیز سے، اور جب وہ ہارمونز ڈکلائن کرتے ہیں تو مینوپاز آتا ہے، اور اس وقت پھر جو ہے وہ دونوں کی مرد عورت کا فرق نہیں رہتا ہارٹ ڈیزیز آنے میں. اچھا، تمباکو نوشی، اسموکنگ یا کسی بھی طرح کا پان گٹکا، عام طور پہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کینسر سے جوڑتے ہیں، ماؤتھ کینسر سے جوڑتے ہیں. آپ کی لنگ ہیلتھ یعنی آپ کے پھیپھڑوں پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اس کا دل پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، دل پہ اثر ہے اور خطرناک اثر ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں، سب سے زیادہ تو اسموکنگ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے. بٹ یہ کہ گٹکا، تمباکو یہ چیزیں بھی کرتی ہیں. یہ زیادہ ماؤتھ کو آپ کو کرتی ہیں بٹ ہارٹ کو بھی کرتی ہیں. ہوتا یہ کہ جو اسموکنگ ہے یہ ہمارے جب کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہوتا ہے خون کی نالیوں میں، تو ایک تھن لیئر ہوتی ہے کولیسٹرول کی جو کہ ہوتی ہے وہاں پہ، اور سب لوگوں میں ٹین ایج سے شروع ہو جاتی ہے، بٹ اس کی پروگریشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ وہاں پڑی ہوتی، کچھ نہیں کر رہی ہوتی، انٹل کہ اس کی وال میں کریک آ جائے. جب کریک آتا ہے اس کے بلڈ جمتا ہے، اور جب بلڈ جمتا ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو جو اسموکنگ ہے یہ اس کو کریک کرتی، انسٹیبل کرتی پلیک کو. تو ہم لوگ کہتے ہیں اسموکر پیراڈاکس کہ ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی رسک فیکٹر نہیں تھا. جب ہم نے اینجیوگرافی کی تو خون کی نالی ایک جگہ بند ہے اور باقی خون کی نالیاں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں. تو وہ کہاں پہ جا کے ہٹ کرتا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اٹ ڈیفینیٹلی ہیز این افیکٹ. ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال، کیونکہ آپ نے خود بھی اس کا ریفرنس دیا، اگر کوئی اسموکر نہیں ہے لیکن اب بڑا کامن ہو گیا ہے کہ ہم 20 یعنی 20s میں کوئی شخص ہے، 30s میں کوئی شخص ہے، ظاہر بہت خیال رکھتا ہے، جم بھی جاتا ہے، کھانا پینا ایکٹیو لائف سٹائل ہے، اور کہا جاتا ہے ایک دم یکا یک ان کو فیٹل ہارٹ اٹیک ہوا یا کوئی کارڈیاک اریسٹ ہوا. یہ کیوں اتنا کامن ہوتا جا رہا ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ فیملیز میں جو کارنری آرٹری ڈیزیز ہے فیملیز میں رن کرتی ہے، یہ جینیٹک ہے، اور یوزولی فیملی میں اس طرح کی ہسٹری ہوتی ہے کہ ینگ ایج میں پہلے بھی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. دوسری یہ کہ اپیرنٹلی خود سے لوگ جو اپنا ہیلدی لائف سٹائل کر لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ
کیا کرنا ہے تو اس میں سم ٹائم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مس کر رہے ہوتے ہیں کہ اپیرنٹلی انہوں نے ویٹ اپنا لوز کر لیا ہے, وہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, مسل لاس بھی ہو گیا, مسل لاس بھی ہو گیا ہے ساتھ میں, تو وہ ڈائٹ آپ کی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے اور کسی ڈائٹیشین سے مشورے سے ہونی چاہیے. جم میں بھی ایکسرسائزز وہ بھی سپروائزڈ ہونی چاہیے, اینڈ یہ ایکسرسائزز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ کی اسسمنٹ ہونا چاہیے کہ کچھ ڈیزیزز ہیں جن میں ایکسرسائز جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پریسپیٹیٹ کرتی ہے, اس کی وجہ سے ہوتی ہیں, اور یہ بھی فیملیز میں ہوتی ہیں کہ دل کے پٹھے آپ کے موٹے ہیں جس کو ہم ہائپرٹروفک کارڈیومائوپیتھی کہتے ہیں. سم ٹائم پیدائشی طور پہ جو ایک ویلو ہوتا ہے ایورٹک ویلو وہ نیرو ہوتا ہے, سم ٹائم آپ کا رائٹ وینٹیکل ویک ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ویسے نہیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اس وقت جو ہے ان سے سڈن کارڈیک ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ایتھلیٹس میں ورلڈ وائڈ یا ہمارے یہاں بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, تورسم خان تھے یا کھلاڑی اچانک سے تھے. تو ویری انٹرسٹنگ دیٹ یو مینشن دیٹ, کیونکہ میرا پہلا فرسٹ ایور جو فٹنس ایکسپیرینس تھا میرے گھر کے قریب آغا خان ہسپتال ہے, تو میں نے انہی کا اسپورٹس اینڈ ریکریشنل سینٹر جوائن کیا. تو مجھے بڑی اچھی بات یہ لگتی تھی بیکاز موسٹلی اٹ واز فار فزیو تھراپی پیشنٹس یا پھر ڈاکٹرز وغیرہ. تو آپ جیسے ہی اپنے جم پہنچتے تھے, یعنی آغا خان کے جم میں اگر آپ جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں. دیر آر ٹائمس جب میں دیکھتی ہوں کہ کوئی ہاپتا کاپتا یعنی پورا دن اسٹریس میں ہے آفس میں, اور اس نے پتہ نہیں اپنے ہیلدی لائف اسٹائل کے چکر میں 45 منٹ نکالے ہیں, اسی اسٹریس کے ساتھ وہ آیا ٹریڈ مل پہ بھاگنا شروع کر دیا. نو بڈی از چیکنگ دیئر بلڈ پریشر, نو بڈی از چیکنگ کہ اس کی پری ڈسپوزیشن کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک آخری سوال ضرور کرنا چاہوں گی. اس وقت ہمارے یہاں فار ویریس ریزنس پری میچور بیبیز کی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, یعنی فل ٹرم بیبیز پیدا نہیں ہوتے, وہ یا تو سیزیرین پری میچور ہوتے ہیں, ٹوینز ہیں, آئی وی ایف کی وجہ سے. اب اگر ان کا ہارٹ فلی ڈیولپڈ نہیں ہے تو کیا دے آر ایٹ اے گریٹر رسک فار کارڈیاک پرابلمس, اور اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ کارڈیاک اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, زیادہ لنگ ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں. یہ لنگ جو ہوتے ہیں بالکل لاسٹ میں میچور ہوتے ہیں, ان میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. اوور آل اگر پری میچور ہے, پوری باڈی کی گروتھ جو ہے اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ کی باڈی کی فزیک پہ ایفیکٹ ہوتا ہے, آپ کی مینٹل گروتھ ہوتی ہے. ہارٹ پہ اگر پیدائشی طور پہ کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے, جو کہ مطلب پری میچور سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, پری میچور ہو بھی جاتے ہیں تو ہارٹ کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں, لیکن وہ پیدائش کے بعد بھی. آئی وش ڈاکٹر صاحب وی ہیڈ مور ٹائم, کیونکہ ایک اور عارضہ جس کا ہم بہت سنتے ہیں کہ دل میں چھید ہونا یا سوراخ ہونا, اس کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہے. بٹ تھینک یو سو مچ فار ونس اگین ٹیلنگ اس کہ کنیکٹ ود یور ہارٹ. خاص طور پہ آج کا دن آپ کی دل کی صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی فیملی میں اس طرح کے کیسز ہیں, پلیز میک شیور دیٹ یو آر کیپنگ یور سیلف ہیلدی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. ویل بی رائٹ بیک.